زندگی نبی کی بیٹی نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اپنی پوری زندگی کبھی علی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ کئی دن کا فاقہ ہے، فجر کا وقت ہے، مصلی بچھایا ہے، جیسی نماز کے لیے نیت باندھی نبی کی بیٹی نے، حضرت علی کی دہلیز ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، فجر کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے، جیسی نیت باندھی ہے، اللہ اکبر، چکر آیا، کمزوری کی وجہ سے مصلی سے نیچے گر جاتی ہے، نیچے گری ہے کھڑے سے، حضرت علی کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پہ گری ہوئی ہے، توڑ کر کے گئے، کان لگا کے دیکھا، نبی کی بیٹی کی زبان پہ آہ نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا، گری ہے مصلی کے اوپر، کھڑا نہیں ہوا گیا، پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے اس میں فاطمہ راضی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھنا تھا، علی کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، کہتے فاطمہ یہ حال کیسے ہوا؟ کہتے علی آج 8 دن ہو گئے ہیں، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ہے، کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، اور میری قوم کی بیٹی ہو، 6 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو، ایک بار مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی ہو، پورا دن کھایا کرتی ہو، خدا کی یاد صبح سے شام تک نہیں آیا کرتی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، 8 دن کا فاقہ ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لیکن نیت باندھ کر کھڑی ہوئی، مصلی سے گری ہے، ادھر فجر کا وقت ہو گیا ہے، حضرت علی کے دل میں خیال آیا، علی چل آج کچھ تلاش کر کے لانا ہے، فاطمہ کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، یہ خیال آیا، کمانے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اچانک مسجد نبوی سے مکبر کے تکبیر پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے، خیال آیا علی نماز پڑھ پہلے، اس کے بعد نکلنا ہے، پھر سوچتے ہیں اگر نماز پڑھنے گیا تو نبی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا حال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، یہ خیال آیا ہے، یہ سوچ کر کے حضرت علی مسجد نبوی میں سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھی ہے حضرت علی نے، اور سلام پھیر کر کے چپکے سے فوراً نکلے، گھر کی طرف آئے، جیسی گھر کی طرف آئے قدم رکھنا چاہتے تھے چوکھٹ میں، خیال آیا علی کے دل میں اگر فاطمہ کہیں گی علی کچھ انتظام کر کے لائے تو کیا جواب دوں گا؟ بس اس خیال کا آنا تھا، علی نے قدم واپس کر لیا اور نکل گئے بازار میں، مزدوری ڈھونڈتے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، کوئی دولت علی کو نہیں ملی، کھانے کا کچھ انتظام نہ ہوا، جب واپس آنے لگے ہیں راستے میں ایک شخص ملا، ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی، اس نے کہا علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ آپ فرماتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس نے کہا ادھار لے لو، جب بیچ دو تو تب میرے پیسے دے دینا، اللہ اکبر، اس شرط پہ سودا ہو گیا، آپ نے اونٹ خریدا ہے، آگے چلے گئے، دوسرا خریدار مل گیا، کہا بیچو گے؟ کہا ہاں، 140 درہم میں اونٹ بیچ دیا گیا، آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ یہ 100 درہم جا کر کے اس کو دے آؤ جس سے ہم نے اونٹ خریدا تھا، کمبر پوری گلی میں ٹہلتا رہا، سارے راستے چھان مارے لیکن اونٹ بیچنے والا نہیں ملا، جب نہیں ملا ہے حضرت علی نے ان 100 درہم کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اب تک تو صرف فاقے کی فکر تھی، اب یہ امانت کی بھی فکر ہو گئی ہے، اب بتاؤ اگر اس حال میں علی مر گیا تو پھر حساب کہاں سے دے گا؟ یہ سوچ کر کے پریشان ہے کس پیسے کا کیا کیا جائے، کسے دیا جائے یہ امانت کا پیسہ ہے، اللہ اکبر، یہ سوچتے آ رہے ہیں، گھر کی طرف آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ کی دہلیز پہ مدینے والے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خاتون جنت بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، حضرت علی آئے ہیں، جیسی قریب پہنچے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا علی تجارت کا قصہ تم سناؤ گے یا ہم سنا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ابھی علی آئے ہیں، آقا فرماتے ہیں تجارت کی بات تم بتاتے ہو یا ہم بتا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ علی سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ بتائیے، میرے نبی فرماتے ہیں علی ذرا سچ بتا کہ تو نے کبھی اونٹ بیچنے والے کو دیکھا؟ کہتے یا رسول اللہ کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی خریدنے والے کو دیکھا؟ آقا جی کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا پھر بتا تو صحیح کون تھے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل، میرے نبی فرماتے ہیں سنو اے علی، جو اونٹ بیچنے آیا تھا وہ جبرائیل تھا، جو اونٹ خریدنے آیا تھا وہ میکائیل تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ اس کے 100 درہم باقی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی یہ 100 درہم بھی تمہارے ہیں، منافع کے درہم بھی تمہارے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں آقا مگر یہ ہوا کیوں؟ جیسی اتنی بات کہی نہ ہوا کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں علی جب فاطمہ نے نیت باندھی تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا، جب فاطمہ مصلی پہ گری تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا، جب اس کی زبان پر کوئی ناشکری کا جملہ نہیں آیا، اللہ کی حمد کا جملہ تھا تو خدا سن رہا تھا۔ اور جب فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ بچوں کے لیے رزق کا انتظام کر دے، تب بھی خدا نے سن لیا تھا۔ اے علی تم انتظام تو کر کے نہ لا سکے لیکن فاطمہ کے خدا نے سارا انتظام کر کے بھیج دیا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔